بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی پیاری تھی، ہم امیر بھی تھے، لیکن جب بھی کسی لڑکے کا رشتہ آتا وہ لوگ میری بیٹی کو دیکھ کر کہتے کہ تمہاری بیٹی بد کردار ہے، جبکہ میری بیٹی شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک دن میں اس متعلق اپنے شوہر سے بات کرنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ شوہر کے ہاتھ میں میرا فون ہے اور وہ اس سے میری بیٹی کی۔ جب اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا اور اس میں اپنی بیٹی کی ویڈیو دیکھی، اس دن جو حقیقت مجھے پتا چلی اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس دن میرا بھروسہ ہر رشتے سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی رات میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں اس گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھے کہاں جانا تھا کہاں نہیں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنی پھول جیسی پاکیزہ بیٹی کی زندگی بچانی تھی۔ اور گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو چائے میں گھول کر نیند کی دوا بھاری مقدار میں دے دی تھی، اور پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت دور نکل چکی۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی، اماں آخر ایسا کیا ہوا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں اور ابا کو کیوں کمرے میں بند کر کے چھوڑ آئی ہیں؟ جب وہ نیند سے اٹھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پر میں جانتی تھی کہ وہ شخص اب کبھی نیند سے اٹھ نہ سکے گا۔ اس شخص نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا تھا اس کی نہ اس جہان میں معافی ہے نہ اس جہان میں، اور مجھے اس کے مر جانے کا بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے شہر سیالکوٹ اپنی ایک دوست کے پاس آئی تھی، اس امید پر کہ وہ مجھے رہنے کو جگہ دے گی۔ پر اتنے سالوں ملنے کے باوجود اس نے مجھے پناہ نہیں دی تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور اس شہر کے راستوں کا بھی مجھے کوئی علم نہ تھا۔ میری دوست نے تو ایک رات ٹھہر جانے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ جب انسان کا وقت خراب چل رہا ہو تو سبھی رشتوں کی اوقات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یا شاید ہماری آنکھوں سے ان کی جھوٹی محبت کی پٹی ہٹ جاتی ہے، اور تب ہمیں سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور پیدل چلنے لگی۔ میری بیٹی بار بار مجھ سے اپنے باپ کا سوال کر رہی تھی اور میں خاموشی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ بہت محبت تھی مجھے اپنے شوہر سے۔ آج سے 30-35 سال پہلے جب میں اس شخص سے محبت کرتی تھی اور اس کو پانے کی دعائیں کرتی تھی، ہر روز اس کو چوری چوری دیکھنے کے لیے جاتی، میری سہیلیاں مجھے پاگل کہا کرتی تھیں، میری اماں مرحوم کہا کرتی تھیں کہ یک طرفہ محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جب محبت کے بدلے میں محبت ملے، جس سے محبت کرتے ہوں اس کو ہماری قدر ہو۔ اور میں کہتی کہ اماں آپ کو کیا معلوم کہ محبت کیا ہے، محبت یک طرفہ ہو یا دو طرفہ، محبت تو محبت ہوتی ہے۔ کسی کو چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مجھے جب سے محبت ہوئی ہے تب سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ مجھے ہر چیز بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، میں ہر وقت خوش رہتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، کبھی کسی معاملے میں روک ٹوک نہیں تھی۔ میرے ابا ایک اسکول ٹیچر تھے اور انہی کے پاس وہ لڑکا تب پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ابا کہتے کہ جمال بہت سلجھا ہوا اور اچھا گھرانے کا لڑکا ہے۔ ہر وقت جمال کی تعریفیں کرتے اور مجھے سن کر اور بھی اچھا لگتا۔ پر کچھ دن سے وہ ابا کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے اس کی والدہ کی جگہ پر۔ اس کی والدہ ایک ٹیچر تھیں اور اب ان کی جگہ پر کمال کلرک لگ چکا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ جمال سے بات کروں گی اور اس کو بتاؤں گی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پر میری دوست نے کہا کہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں لڑکوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے۔ پر پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے میرا دل ڈر رہا تھا، عجیب سا خوف تھا جو دل میں بیٹھ چکا تھا، اور وہ اپنی محبت کھو دینے کا ڈر تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا، پر اس سے پہلے کہ میں جمال سے کہتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس نے اپنی شادی کا کارڈ ابا کو بھیجا تھا اور خاص طور پر سب کو شادی پر آنے کا کہا تھا۔ ابا تو بہت خوش تھے، پر میری اماں میرے دل کا حال جانتی تھیں۔ میں اس وقت بھی روئی نہ تھی۔ اماں مجھے کہتی کہ رو لو، نادیہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اماں میرے ہاتھوں پر ان لکیروں کو دیکھیں، کیا محبت نام کی کوئی لکیر میری قسمت میں نہیں ہے؟ کیا میں ساری عمر محبت کے لیے روتی رہوں گی؟ تو اماں کہتی کہ اسی لیے تم سے کہتی تھی کہ یک طرفہ محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب اس شخص کو بھول جاؤ، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ پر میرے دل کو سکون نہ مل رہا تھا۔ میں کئی گھنٹے جائے نماز پر بیٹھی رہتی، پر میرے پاس مانگنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔
میری ساری دعائیں، ساری منتیں ادھوری رہ گئی تھیں، اور وہ شخص کسی اور کا ہو گیا۔ ابا جمال کی شادی پر گئے تھے۔ میری دوست نے اس کی تصویر بنا کر بھیجی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم کسی شخص کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے بھی روٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں گئیں، پر کئی سال گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بالکل درست فیصلہ کیا تھا، پر ہم سمجھ نہ سکے تھے۔ ہم انسان بہت نادان ہیں جو کبھی وقت پر سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے لیے جو ہوا بہتر ہوا۔ اور تب میری بھی ضد قائم تھی کہ میں اسی شخص سے شادی ہو جانے کے باوجود بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب ابا کی وفات ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ محبت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کب کس وقت یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے ابا کی موت نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، اور تب میں نے اپنی ساری دعائیں اپنے اللہ سے واپس لے لی تھیں اور معافی بھی مانگی تھی۔ میں کیوں ایک شخص کی خاطر اپنے آپ سے لڑتی ہوں، اپنے آپ سے شکوے کرتی ہوں؟ سب کچھ کھو دینے کے بعد میرے اندر اب تحمل آ گیا تھا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ اماں مجھ سے کہتی کہ میں شادی کر لوں، پر میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ میرے سبھی خواب ٹوٹ چکے تھے، اور خوابوں کی کرچیاں مجھے ہر بار لہو لہان کرتی تھیں۔ ہر روز اپنی سوچوں سے الجھتی، انہی باتوں سے لڑتی تھی۔ دماغ کہتا کہ اس شخص کو بھول جاؤ، اور دل کہتا کہ ایک دن وہ تمہارا ہوگا۔ ہر روز ایسے ہی گزر جاتا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، اور میں نے ان کی بات مان کر ایک جگہ رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ میں اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ جب پتہ چلا کہ جمال کی اپنی بیوی کے ساتھ بن نہیں سکی تھی، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، پر مجھے دکھ ہوا تھا، کیونکہ اب میں اس شخص کے خواب نہیں دیکھتی تھی۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہمیں بدل کر رکھ دیتا ہے، اور میرا دل تو پہلے ہی بہت زیادہ حساس تھا، جو کسی چڑیا کے مر جانے پر بھی گھنٹوں روتا رہتا تھا۔ اور پھر میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، پر کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ میری اماں نے میرا رشتہ جمال سے طے کر دیا ہے۔ اس وقت مجھے بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی محبت کو پا چکی تھی، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا کہ سب کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میری اماں کہتی کہ تم خوش کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ تمہارے نصیب میں محبت ہے۔ جمال خود میرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے بہت دیر سے پتہ چلا کہ تم کبھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ وہ افسردہ تھا، اور میں نے اسے ہاں کر دی تھی۔ پر میں نے کہا، اماں آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی۔ کبھی اس شخص کو پانے کی خاطر میں لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتی تھی، درگاہ پر جا کر منتیں مانگتی، چادریں چڑھاتی، اور اب جب وہ شخص مجھے ملنے جا رہا ہے تو نہ جانے مجھے کیوں خوشی نہیں ہو رہی۔ کیوں میرا وہی دل جو کبھی اس شخص سے محبت کیا کرتا تھا، اس کے مل جانے پر خوش نہیں ہو رہا، بلکہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکوں گی۔ کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا، جو میری اور آپ سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اماں نے کہا کہ بس کرو، مجھے تو تمہاری باتوں سے اب خوف آ رہا ہے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ پورا محلہ جانتا ہے کہ جمال کیسا لڑکا ہے، اور اس کے ماں باپ بھی کتنے شریف ہیں، اور ہم تو اس کو اس کے بچپن سے جانتے ہیں۔ تم سب کچھ بھول جاؤ اور بس خوش رہو۔ ماں باپ تو بس اپنی اولاد کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اولاد کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر میری شادی جمال سے طے ہوئی، اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ پر پھر میں بہک گیا، اور ایک عیاش عورت کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی۔ ہو سکے تو اس حادثے کو بھول کر میری محبت کو اپنا لو۔ اس وقت میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ اب یہ شخص تمہارا شوہر ہے، اس پر تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ اور میں نے دل کو چھوڑ کر دماغ کی بات سنی، اور اپنے شوہر کی ہر بات ماننے لگی۔ سب مجھے بہت خوش نصیب کہا کرتے تھے۔ میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے دل میں جو وسوسے تھے سبھی دور ہو چکے تھے۔ میری شادی کو ابھی چند ماہ ہوئے تھے جب میری اماں کی اچانک موت ہو گئی، اور وہاں پر پولیس جمع تھی، اور اماں کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی نے آپ کی والدہ کا گلا گھونٹ کر مارا ہے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری ماں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ ماں باپ کے دور جانے کا سوچ کر ہی جان جانے لگتی ہے، اور میری ماں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا، اور نہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی تھی۔
پھر میری اماں کو آخر کس نے مار دیا؟ پولیس کچھ عرصے تک اماں کے قاتل کو تلاش کرتی رہی اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ کیس بند کر دیا گیا۔ مجھے شک تھا کہ ضرور کسی نے پولیس والوں کو پیسے دیے تھے جو ہمارے انصاف کی باتیں کر رہے تھے۔ اب میرے پوچھنے پر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کریں گی اپنی ماں کے قاتل کو تلاش کر کے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ قاتل مل بھی گیا تو 1-2 روز میں وہ رہا ہو جائے گا۔ آج کے دور میں بس پیسہ چلتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی اس دنیا میں جی سکتا ہے۔ آپ کے گھر چور آئے ہوں گے، گھر سے مال لوٹنے کی کوشش کی ہوگی اور تبھی اس بڑھیا نے شور کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کی وجہ سے ماری گئی اور میں آنسو بہاتے ہوئے گھر لوٹ آتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ضرورت تھی تھانے جانے کی، ہمارے خاندان سے آج تک کبھی کوئی تھانے نہیں گیا، اور جب سب پہلے پتا تھا کہ پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کرے گی تو کیوں آئے دن تھانے کا رخ کرتی ہو؟ کیا پہلے آج تک کسی کو انصاف ملا ہے جو تمہیں مل جائے گا؟ شاید میرے شوہر سچ کہہ رہے تھے، پر میرے لیے میری ماں سب کچھ تھی۔ ان کے جانے کے بعد ان کی مزید قدر کا احساس ہوا تھا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہ رہا تھا۔ شوہر بھی اب ہر وقت اکڑا اکڑا سا رہتا اور شادی کو بھی 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ میری ساس بھی اب مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میری رپورٹس سب ٹھیک ہیں، اپنے شوہر کو بھی کہیں کہ وہ بھی ایک بار اپنی رپورٹس کروا لیں۔ اور جب اپنے شوہر سے بات کی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا کہ تم سیدھی طرح کہو کہ تمہیں یہ شک ہے کہ میں بانجھ ہوں، اور میری ساس نے اس بات کو سارے خاندان میں مشہور کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک پڑھی لکھی عورت ہو کر کیسی جاہلانہ باتیں کرتی ہیں۔ اگر میرا شوہر رپورٹس کروا لیتا تو کیا حرج تھا؟ بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے میری ساس نے کہا، تم کبھی میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، کھوٹ تو تمہارے اپنے اندر ہے۔ پر میں اس عورت کو کیا کہتی کہ جو میری ماں کی جگہ پر تھی؟ میرا شوہر جو محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، اس کی محبت تو شادی کے چند دن بعد ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو وہ گھر بھی دیر سے آیا کرتا تھا، اکثر کئی راتیں گھر سے باہر گزارا کرتا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا دوستوں کے ساتھ ہوں۔ گھر آ کر آخر کیا کروں گا؟ ہر وقت تمہارا رونا دھونا مجھے اب کوفت ہوتی ہے، ہر وقت بچے بچے کرتی ہو، پر تم اتنا نہیں سمجھتی کہ جب اولاد ہونا ہوئی ہو جائے گی۔ ایک تم عورتوں کو جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہوتی ہے، پہلے شادی کرنے کی جلدی اور پھر اولاد ہونے کی جلدی۔ کبھی ان سب سے باہر نکل کر بھی دیکھو دنیا میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اور میں نے اپنے شوہر کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایک بیوی کی زندگی، اس کی دنیا اس کا شوہر اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ بس انہی کے لیے جیتی ہے اور انہی کی خوشی میں اپنی خوشی کو ڈھونڈتی ہے۔ مرد کی دنیا تو بہت بڑی ہوتی ہے، پر ایک بیوی کی دنیا بس اس کا شوہر ہوتا ہے۔ پر یہ سب کچھ میں شوہر سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے وقت نے بتا دیا تھا کہ میں نے اس شخص کو اپنی دعاؤں میں مانگ کر بہت بڑی غلطی کر لی تھی۔ میں اس شخص کے سدھرنے کی دعائیں کرتی تھی، پر شادی کے 4 سال تک بھی وہ کبھی سدھر ہی نہیں سکا۔ میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا، پر میرے شوہر کے لیے یہ سب نارمل بات تھی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر خود اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اولاد نہیں چاہیے۔ میں روتی رہی اور اسے کہتی رہی کہ میں اولاد کے بنا ادھوری ہوں، پر وہ کہتا کہ اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی زندگی سے جا سکتی ہوں۔ ایسے مکار لوگ کیسے اپنے چہروں پر شرافت کا نقاب چڑھا کر پھرتے ہیں کہ کبھی گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، جب ایک رات کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر ایک بچی کو چھوڑ گیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں صحن میں چکر کاٹ رہی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور مسلسل اس کے رونے پر مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے وہ بچی گھر کے باہر دروازے پر ہے۔ میری جان تب نکلی کہ جب بچی کو دیکھا جو میرے گھر کی دہلیز پر پڑی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نے بچی کو اٹھایا اور اس کے دن کے بعد وہ میری بیٹی بن گئی، میری کل کائنات۔ میرے شوہر نے بچی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ کس کی بچی اٹھا لائی ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی دروازے پر رات کو چھوڑ گیا تھا، اور اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بھی کائنات کو نہیں بتائے گا کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ اور میرے شوہر نے کہا کیا پتا کہ کس کا گناہ ہو جو ہمارے دروازے پر چھوڑ گیا۔ تم عورتیں کبھی کسی کی نہیں سنتی ہو، اگر کل کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ اس بچی کو اوپر والے نے میری گود میں ڈالا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری بیٹی اسکول سے کالج جانے لگی
اور میں نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ شرعی پردہ کرنے لگی اور کالج چھوڑ کر پھر وہ حافظہ بن گئی۔ اپنی بیٹی کی دین سے محبت کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی اور ایسا لگتا کہ جیسے اس کی ماں کوئی نیک عورت ہوگی، اور کبھی میرا دل ڈرتا بھی کہ کہیں کوئی میری بیٹی کو مجھ سے چھین نہ لے، اور میں اپنی بیٹی کو اپنے شوہر سے بھی دور رکھتی کہ کہیں غصے میں بتا نہ دے کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس بچی کو پالا تھا اور پورے 24 سال اس کو نازک پھول کی طرح سنبھال کر رکھا، پر پھر آزمائش کی گھڑی آئی۔ میں جب بھی کہیں بھی اس کا رشتہ دیکھنے جاتی یا رشتے والے گھر آتے تو میری بیٹی کو بد کردار کہتے تھے، اور میری بیٹی روتی مجھ سے کہتی کہ ماں، میں کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے بچا لیں، میں پاک دامن ہوں۔ اور مجھے خود بہت رونا آتا۔ میں مانتی ہوں کہ میں اس کی سگی ماں نہ تھی، پر میں اس کے دکھ اور تکلیف کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ جس ماں نے جنم دیا وہ بھی کبھی اپنی بیٹی کے دل کی بات کو نہیں جان سکتی تھی جتنا میں جانتی ہوں۔ پورے 24 سال میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، اور وہ بس میری بیٹی تھی۔ پر اب جب اس کی شادی کی بات آئی تو سبھی لوگ میری بیٹی کو بد کردار کہتے تھے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جب اس دن میں اپنے شوہر سے بات کرنے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا، اور اس میں میری بیٹی کی نازیبا ویڈیو تھی، جسے دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی فوراً موبائل رکھ دیا، اور میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ جبکہ ہماری بیٹی تو گھر سے باہر تک نہیں جاتی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، اتنے سال ایک ایسی عورت کی بیٹی کو پالتی رہی جو اس معاشرے میں عزت کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تم نے اس کی بیٹی کو پالا، اپنے گھر میں طوائف کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو فون کیا ہے کہ وہ آ جائیں اور اس گناہ کی پوٹلی کو اپنے کوٹھے کی زینت بنائے۔ تب میں نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ ایسا مت کریں، وہ میری بیٹی ہے، میری کائنات ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ پر میرے شوہر نے بات نہیں مانی تھی، اور اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ ہم جو اتنے امیر ہوئے تھے، میرا شوہر خود ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتا تھا۔ اور حیرت کی بات تھی کہ میری بیٹی بے ہوش کیسے ہو جاتی تھی۔ جب میں نے اپنے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے وہاں سے نشاور ادویات ملی، اور پھر میں نے اسے چائے میں گھول کر اپنے شوہر کو پلا دیا۔ اور جیسے ہی اس نے چائے ختم کی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ مجھے تو تمہارے وجود سے بھی اب گھن آتی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میری ماں کو کس نے مارا؟ میری ماں کو تم نے مارا تھا، کیونکہ میری ماں نے تمہیں کسی عورت کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم شروع سے رنگین مزاج تھے، کوٹھے پر جاتے تھے، پر میں سب کچھ بھلا کر تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ پر تم گھٹیا انسان ہو جو کسی بھی رشتے کے قابل نہیں ہے۔ تم وہ سانپ ہو جو دودھ پلانے والے کو ڈس لیتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ کچھ دیر میں تم ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جاؤ گے۔ تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سب ویڈیوز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ پر جانے سے پہلے تمہیں ایک سچائی بتاؤں گی۔ تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، معافیاں مانگو گے، پر تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم جانتے ہو یہ اسی کوٹھے والی رانی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، اور جانتے ہو یہ بیٹی تمہاری اپنی بیٹی ہے، تمہاری ناجائز اولاد۔ اور اتنے سال میں پھر بھی چپ رہی کہ کہیں میں کچھ بولا تو میری بیٹی کو کچھ پتہ نہ چل جائے، میری گود نہ اجڑ جائے۔ میں تو پہلے دن سے جانتی ہوں کہ وہ ایک کوٹھے والے کی بیٹی ہے جو مجھے یہ کہہ کر سونپ کر گئی تھی کہ یہ تمہارے شوہر کی اولاد ہے، اور میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اس دلدل سے نکالے گا، پر وہ بے وفا نکلا اور مجھ سے شادی نہیں کی۔ اور جب بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اب جب میں اپنی بیٹی کو نہیں پال سکتی تو تمہارے پاس آ گئی ہوں، میری بیٹی کو عزت کی زندگی دینا، اور میں اس سے کیے وعدے کو نبھاتی رہی۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ لوگ تو گود لی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے، اور تم نے کیا کیا؟ پر میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا تمہارے ساتھ۔ تم گھر سے باہر دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، اور آج دیکھو جو تمہاری اپنی بیٹی ہے، جسے تم کوٹھے والی کا خون سمجھتے رہے، جسے تم نے کبھی ایک بار بھی اپنی بیٹی نہ کہا، نہ اسے کبھی سمجھا، وہ تمہاری اپنی بیٹی نکلی۔ شاید قدرت کی طرف سے تمہیں ایسے ہی سزا ملنا لکھی ہو۔ آج میں اس گھر سے جا رہی ہوں، اور جاتے جاتے تمہارا نشان بھی مٹا دوں گی، تاکہ کبھی کوئی لڑکی میری طرح محبت پانے کی ضد نہ کرے، اور نہ کبھی کوئی بیٹی
तुम्हारे जैसे बाप की तमन्ना न करे। ऐसा तो सौतेले बाप भी नहीं करते जो कुछ तुमने किया, और तुम्हें मरता देखकर मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, बल्कि मुझे सुकून मिल रहा है। मेरा शौहर तड़प रहा था, पर मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल आई थी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ उसके बाप ने क्या किया, और न कभी मुझे किसी को बताना था। और मुझे यकीन था कि मेरे आने के बाद पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया होगा। सबको लगा होगा कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में आग लगी, पर वो सब मैंने किया था। उस शख्स का मर जाना बेहतर था। मेरी बेटी मुझे कहने लगी, माँ थक गई हूं मैं चलते चलते। और मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन मेरी बेटी सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करेगी, पर मैंने अपने दिल को हमेशा के लिए सुला दिया था। और मुझे एहसास भी ना हुआ मैं कितनी देर से चल रही हूं। और फिर एक रिक्शा लिया और अपनी माँ के घर आ गई, उसी घर जहां कभी मेरा बचपन गुजरा था। और मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये उसकी नानी अम्मी का घर है, और फिर हम उसी घर में रहने लगे। और एक दिन अपनी बेटी को बताया कि उसके अब्बा का इंतकाल हो गया है। उस दिन वो बहुत रोई थी, पर मेरी आंख में एक आंसू भी ना था। वो मुझसे अपने बाप का चेहरा देखने की जिद कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसका बाप तो उस दिन ही मर गया था जब घर से कदम निकला था। फिर मोहल्ले में एक लड़का था कि जिससे अपनी बेटी की शादी कर दी। वो मुझसे कहता कि खाला मैं कायनात से मोहब्बत करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर जिंदगी में कभी कुछ उस लड़के के हाथ लगा तो वो अपनी बीवी का यकीन करेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वही सच्ची मोहब्बत देखी थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। और आज इतने साल गुजर जाने के बाद जब मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, वो अपने घर खुश है, मैं फिर भी हर रोज अपने रब से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब कभी एक माँ के इस मान को टूटने नहीं देगा जो मुझे अपने रब पर है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।